اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت اویس کرنی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بات کریں گے، جو عاشق رسول تھے۔ سرکار کا دیدار نہیں کیا تھا انہوں نے، لیکن وہ بہت پیارا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جب آپ کا جنگ احد میں آپ کے دند مبارک شہید ہو گئے تو انہوں نے محبت میں پتھر لے کر اپنے سارے دانت نکال دیے۔ تو یہ عاشق لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ سرکار نے اپنے سبھی دانت نکال کے رکھ دیے کہ میرے نبی کا ایک دانت ٹوٹا ہے، پتہ نہیں یہ ٹوٹا ہے وہ ٹوٹا ہے، یہ اس طرح اپنے سارے دانت نکال دیے۔ کیا بات ہے! لوگ کہتے ہیں نا کہ عشق اور محبت میں سب کچھ جائز ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ دیکھ لو کیسی بات ہے۔ تو حضرت اویس کرنی یمن کے رہنے والے تھے۔ تو جب بھی ان کی والدہ ماجدہ آنکھوں سے نبینی تھی، والد صاحب تھوڑے عرصے کے بعد آپ کے والد ماجد انتقال کر گئے۔ 6-7 سال کے ہوں گے حضرت اویس علیہ السلام۔ تو پھر آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ وقت گزارا۔ تو ماں سے بہت پیار کیا کرتے حضرت اویس علیہ السلام۔ وہ آنکھوں سے نبینی بھی تھے ان کے والدہ ماجدہ، اور بیمار بھی رہتے تھے۔ تو کہنے لگے کہ ماں جی، میرا دل چاہتا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مل کر آؤں۔ تو جب وہ آپ نے کہا جاؤ اویس مسجد میں جانا، سرکار وہاں آپ سے مل جائیں گے۔ کہ ٹھیک ہے، تو پھر جلدی واپس آ جانا بیٹا، میرے پاس کوئی نہیں ہے تمہارے سوا۔ کہ ٹھیک ہے ماں جی۔ سرکار وہاں آئے، دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور شہر میں تبلیغ کے لیے گئے ہوئے ہیں، تشریف لے کے تو واپس آ گئے۔ آپ سے ملے نہیں، واپس آ گئے ویسے ہی۔ تو کہا ماں جی، وہ ان کی زیارت نہیں ہوئی، میں زیارت کرنا چاہتا تھا۔ پھر کہا کہ اب جانا۔ پھر گئے، وہ گھر گئے، تو گھر سے بھی پتہ چلا کہ وہ یہاں گھر میں نہیں ہے، تو واپس آ گئے۔ تو تمام زندگی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی، لیکن وہ عاشق رسول تھے۔ عاشق ہونا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ کیا دینے گئے وہ ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی ہے نا جو وہ عاشق رسول ہے، وہ بھی آدمی عاشق رسول ہے۔ او بھائی، کسی کے کہنے سے عاشق رسول نہیں بن جاتا، اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ لوگ اس کو صدیاں یاد رکھتے ہیں، صدیاں۔ دیکھو کتنا عرصہ ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال ہو گئے، آج بھی ان کا نام ہے۔ پیارے صحابہ کرام کا نام زندہ جاوید ہے۔ کیوں ہے؟ کہ وہ آپ سے محبت کرتے تھے، کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز کیا ہے، لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو سارا کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتے ہیں نا، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، کہنے سے نہیں ہوتی کہ یار اس نے کہہ دیا تو ہو گیا۔ لوگ کہیں اس کو کہ یار یہ واقعی عاشق رسول ہے، یار یہ واقعی مومن آدمی ہے، یہ واقعی مسلمان ہے۔ مسلمان ہونا یا مومن ہونا چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے اپنے آپ کو دعویٰ کیا نہیں۔ جو لوگ کہیں گے کہ ہاں یار اس میں اللہ اور رسول کی کچھ باتیں ہیں، اچھی ہیں، پیار کرنے والا ہے بندہ، اور اسی مخلوق سے بھی پیار کرنا ہے، تو پھر تو وہ گئے، دیکھا کہ نہیں ملے، واپس آ گئے۔ تو بہت پریشان رہتے تھے کہ یار میں نے سرکار کی زیارت ہی نہیں کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ حضرت عمر فاروق کا دور تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا، کہنے کے کہ ایسے اس طرح کا ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہوگا، اس سے آپ نے دعا کروانی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہا، حضرت عمر فاروق سے کہا، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے حضور، کیونکہ آرڈر کے بڑے گھر کا تھا۔
تو ملے آپ سے، آپ نے کہا کہ ہمارے حق میں دعا کیجیے، تو آپ نے دعا کی۔ تو کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اپنی والدہ ماجدہ سے بہت پیار کیا کرتے تھے۔ تو کیا ہم کرتے ہیں؟ اپنی ماں سے کرتے ہیں ایسے؟ بہت کم لوگ کرتے ہوں گے، بہت کم لوگ۔ جو انہوں نے کہہ دیا وہ ہو گیا۔ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں نا کہ ہم اپنے ماں باپ کی قدر کے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، نہیں، بہت کم لوگ ایسے لوگ ہیں، میں نے دیکھا اپنی زندگی میں۔ میں نے کہا یار یہ میری ماں جی کا حکم ہے، وہ کتنی چاہے جتنی بھی چاہے تکلیف ہو، پریشانی ہو، نہیں، کہتے یہ میری ماں کا حکم ہے، یہ میرے باپ کا حکم ہے، میں نے یہ کر کے آنا ہے۔ ایسے لوگ میں نے بہت کم لوگ دیکھے ہیں، کیا بات ہے۔ اور ان کی شان، جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، ان کا نام بھی زندہ رہتا ہے، ان کا کام بھی زندہ رہتا ہے۔ میں ایک بات کر رہا ہوں، جب میرے ماں جی کا آخری وقت آیا تو وہ فرمانے لگے، سرفراز جی ماں جی فرمائیے، بیٹا اپنے باپ کا وفادار رہنا۔ ٹھیک ہے ماں جی، جو حکم آپ کا۔ سرفراز جی ماں جی، وعدہ؟ ماں جی وعدہ۔ 3 مرتبہ کہا، مجھے نہیں پتا کہ یہ ان کا نزول کا وقت ہے۔ 3 مرتبہ کہنے کے بعد سب سے سلام لی۔ بیٹا اللہ نے میرے کو گنو بڑا کچھ دینا، ٹھیک ہے، مجھے پیار سے کوکو کہتے تھے۔ اب میرے ابو کو دوست جب مجھے یہ کوکو کہہ کر بلاتے ہیں نا، تو مجھے اپنی ماں کی وہ یاد تازہ ہو جاتی ہے، تو میں ان کے ہاتھ چومنے شروع کر دیتا ہوں، میں جذباتی ہو جاتا ہوں۔ وہ وقت نہیں ہے، لیکن وہ الفاظ اب بھی میرے دماغ میں گونجتے ہیں کہ یار ماں کیا ہوتی ہے۔ اللہ ماں کو ہمارے سر پر قائم دائم رکھے، یہی ہماری عبادت ہے، یہی ہماری ریاضت ہے۔ اگر یہ ناراض ہو گئے نا، دیکھو لو، وہ آج کا دن جو ہے پاکستان پر ایک دردناک، وہ خوشیاں منانے والا تو دن نہیں ہے، یہ تو رونے دھونے والا دن ہے۔ ایک تو جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام اللہ سرکار بی بی مرشد زادی کی وہ شہادت ہوئی، تو وہ بھی ایک یہ، وہ تو بہت بڑا، یہ ایک معمولی سے آدمی ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، لیکن ان کے گھر کے نام لیوا ہیں اور ان کے گھر سے محبت کرنے والے ہیں، تو جو ان سے محبت کرنے والا یار ہمیں بھی یاد رکھنا۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی اسی کے گھر سے صدقہ مانگ رہے ہیں کہ یہ جو ہم بنا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اس میں برکت دے دے اور آپ لوگ اس کو پسند کریں۔ آل محمد کا صدقہ ہی مانگتے ہیں ہم لوگوں سے، تو ان سے ہی سب کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، تو آخر میں انہوں نے، ماں جی نے 3 مرتبہ مجھ سے وعدہ لیا، پھر کہا، سبھی عورتیں کہنے لگی امی جی، بہن جی ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ ماں جی فرمانے لگے کہ نہیں، آپ نے نہیں پڑھنا، ہم نے پڑھنا ہے۔ ماں جی نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بند کر دی۔ میں جب بھی وہ مجھے سین یاد آتا ہے نا، میں اکیلا بیٹھ کے کہ یار کیا بات ہے، وہ میں رو رہا تھا۔ پھر تو میرے جو ارد گرد خالائیں تھے، بہنیں تھے، چچے جو تھے، رشتہ دار تھے، سرفراز بیٹا کیوں روتے ہو، دیکھو تمہاری ماں تو ہنس رہی ہے، مسکرا کے رہی ہے، دیکھ رہی۔ تو میں، جو مائیں زندہ ہیں، جن کی ماؤں گود اجڑ گئی ہے، اللہ ان کو صبر دے۔ یہ بہت بڑا ثانیہ ہے یار۔ اللہ ہم دعا گو ہیں ان گھر کے لیے، ان لوگوں کے لیے، اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، جو دنیا جہاں سے فانی ہو گئے، اور جو پس ماندگان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ خدا حافظ۔